وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ وہ اللہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول کرنے والا ہے، تم پر بھیجتا ہے حفاظت کرنے والے فرشتے۔ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، اس میں وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت کی بہن نیند کا تذکرہ فرمایا۔ نیند کو النوم اخو الموت کہا جاتا ہے۔ رات کے وقت انسان کی جو روح انسانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ دن کے سارے معاملات جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ صبح کو اس روح کو بھیج دیتے ہیں ایک وقت تک۔ فیصلہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قاہر کہتے ہیں، یہ قاہر سے ہے۔ قاہر کا عربی میں ترجمہ کسی کو دبانا، مغلوب کرنا، کسی کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہاں قاہر کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مکمل کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ بندہ تو مخلوق کی ایک قسم ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ اللہ کے حکم سے انسان کا ہر عضو حرکت کرتا ہے، اور جہان کی ساری مخلوق کا ہر ذرہ حرکت کرتا ہے۔ جیسے پچھلی آیات میں پتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، تو انسان کا سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے انسان کے کسی حصے کو بھی قابو کر لے تو انسان بے بس ہوتا ہے، سارے اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، حکم ہی سبقت کرتا ہے۔ اگرچہ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا پورا حکم ہے، اسباب اختیار کرے، لیکن اس بات کا یقین ضروری ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے، اور اسی کے فیصلے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہارے اوپر حفاظت کے فرشتے ہم بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید سے اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے اور انسان کے متعلقہ فرشتے تین طرح کے ہیں جو انسانی جسم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تین قسم کے فرشتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو اعمال پر متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر ان کا تذکرہ فرمایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہیں جو انسان کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حرکت کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اور اس کے علم سے کبھی کوئی چیز کسی لمحہ کے لیے بھی ذرہ برابر بھی اس میں خفا، اس میں پردہ نہیں آتا، ہر چیز واضح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور انسان کو تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظم بنایا کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا عمل لکھواتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی، اور قیامت کے دن انسان کے وہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ کسی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا جس کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کو بائیں ہاتھ میں جس کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہوں گے، کسی کو پیٹھ کے پیچھے بھی دیا جائے گا جس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، اس نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ تو اس طرح انسان کے کردار کے اعتبار سے قیامت کے دن اس کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اس سے پڑھائے جائیں گے، وہ سارے کے سارے اعمال دیکھے گا۔ اور یہ جو اعمال ہیں کچھ تو اس کو لکھنے والے ہیں، اور کچھ کی ڈیوٹیاں اس سے الگ بھی ہیں اعمال کے متعلق۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں،
بلکہ روزانہ کی بنیاد پر بھی پیش ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز اور عصر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور یہ لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال سارے۔ تو روزانہ کی پیشی، پھر ہفتہ میں 2 مرتبہ سوموار اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ اکثر رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیونکہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے یہ بات محبوب ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں، اس لیے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سالانہ رپورٹ بھی جاتی ہے 15 شعبان کی رات کو، اس دن بھی انسان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف اوقات میں مختلف فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اعمال۔ یہ سارے فرشتے وہ ہیں جو اعمال کے ساتھ متعلق ہیں۔ دوسری قسم کے وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، جس طرح یہاں تذکرہ فرمائے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہارے اوپر حافظہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اسی طرح لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے متعین ہیں انسان کے لیے جو اس سے آگے اور اس کے پیچھے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مختلف روایات ہیں، 60 فرشتے ہیں، یہ 360 فرشتے ہیں، ہر جوڑ پر ایک فرشتہ ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے متعین فرمائے جو آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ہر ایک عضو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین فرمائے، دائیں بائیں مختلف حوادثات سے اس کو بچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کی دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے انسان کے حفاظت کے فرشتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا چند ایسے حالات اور مقامات ہیں جہاں یہ فرشتے حفاظت والے الگ ہو جاتے ہیں۔ مثلا بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے، یعنی انسان اپنے جسم سے کپڑا ہٹائے اس حالت میں فرشتے نہیں رہتے۔ اسی طرح بے غسل حالت میں انسان ہو، جنبی ہو، اس حالت میں بھی یہ فرشتے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں بھی یہ حفاظت والے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے متعین ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں بھی ہے اور اس آیت میں اگلے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، جب ہمارے تم میں سے ایک کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ جب وقت آتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب وقت آتا ہے یہ فرشتے اتنی تیار رہتے ہیں کہ ایک لمحہ نہ اس سے پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد تاخیر کرتے ہیں، عین وقت میں اس کو پکڑتے ہیں اور اس کی روح قبض کر جاتے ہیں۔ تو یہاں رسل جمع کا صیغہ ہے جس میں بتایا گیا وہ ایک فرشتہ نہیں ہوتا، اس لیے مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ یہ جو اسرائیل علیہ السلام ہے ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہے تو خوبصورت شکل میں سامنے آتے ہیں جن کو دیکھ کر اس کی روح اندر تڑپتی ہے اور اس جسم کے اس پنجرے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں جلدی جاؤں، اور اس کے لیے روح کا نکلنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ گناہگار ہو تو پھر وہ خوف زدہ خوفناک شکل کے ساتھ آتے ہیں فرشتے، تو ایسی صورت میں اس کی جسم اس روح میں اور جسم میں یہ روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ زبردستی اس کو پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس موجود تھے جن پر یہ موت کی سکرات کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ فرشتہ نظر آیا، آپ نے ان کو فرمایا کہ نرمی کے ساتھ روح قبض کرنا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے حکم ہے کہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی والا معاملہ کروں، کسی کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کروں جو ایمان والا ہے۔ اور سختی والا معاملے کے فرشتے اور ہیں جو دوسرے گناہگار فرشتے کے پاس آتے ہیں۔ مختلف روایات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی جس نے 100 قتل کر لیے تھے تو پھر وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت کا وقت آیا تو دونوں قسم کے فرشتے اس کے پاس ہیں، عذاب والے فرشتے بھی اور اسی طرح خوشخبری والے فرشتے بھی، دونوں کا آپس کا مکالمہ ہوا۔ آخر جنت والے جو فرشتے تھے تو وہ انہی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ فرشتے لے گئے،
تو مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت بھی فرشتے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ بولا، وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، قاہر فوق عبادہ، ہر وقت ہمارے اعمال پر اس کی نظر ہے، ہمارے اعضاء، ہماری آنکھیں، زبان ہر وقت اس کے کنٹرول میں ہیں۔ ہم سوچیں کہیں ہم نافرمانی کریں اور وہ ہمارے عضو کو پکڑ لے اور اس کی طاقت بھی کھینچ لے، ہم کیا کریں گے؟ اس وجہ سے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ فرشتے ہمارے ساتھ پھر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خوشبو لگایا کرو، آپ خود خوشبو زیادہ لگاتے تھے۔ فرمایا میرے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاز وغیرہ آپ استعمال نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے ساتھ فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف دینے سے بچانا اور ایسی حالت میں رہنا جس سے فرشتے قریب رہیں، ہم سے دور نہ ہوں، حفاظت والے فرشتے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم اس طرح دنیا سے جائیں کہ ہمارے پاس اچھے فرشتے، خوشخبری لانے والے فرشتے آئیں اور ہماری روح قبض کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ پورا غلبہ پانے والا ہے، اپنے بندوں پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور بھیجتا ہے تم پر حفظہ، حفاظت کے فرشتے، حتیٰ اذا جاء، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی کے پاس، الموت، موت کا وقت، توفتہ رسلنا، اس کو وفات دیتے ہیں ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، اور وہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔